ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا، سید الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، شہنشاہ اور ہر دوسرا سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بعد از خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وہ پاک سیرت، مقام اور مرتبہ کے حوالے سے گفتگو ہے۔ 26 ذی الحج 22 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم 23 ہجری کو آپ نے شہادت نوش فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں دفن ہونے کی سعادت پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 نبوی میں ایمان لائے تھے۔ ہجرت سے پہلے جتنے بھی سال ہیں ان کو نبوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس طرح 5 نبوی، 6 نبوی، پھر ہجرت کے بعد ہجری سال شروع ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسلامی بھی تاریخ ہونی چاہیے، تو پھر باہم مشورے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ کا آغاز ہوا، تو آپ کی ہجرت کے بعد ہجری سال شروع ہوئے۔ تو 6 نبوی میں 39ویں مسلمان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ 39ویں مسلمان حضرت امیر حمزہ ہوئے، اور ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلامی عمر بن الخطاب او عمر بن حشام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے، پہلے اس کو ابو الحکمت کہا جاتا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اس نے کی تو حضور نے فرمایا یہ ابو الحکمت نہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ حکمت کا باپ نہیں، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو بہرحال حضور نے دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اور دوسرا یہ مبلغین کو، واعظین اور مقررین کو بھی ایک ہدایت ہے کہ تم صرف واعظ اور تقریر کر کے بات کو ختم نہ کر دو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ عزت اسلام کو عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے۔ ادھر حضور یہ دعا کر رہے ہیں اور ادھر کافر جو ہے وہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، بڑے بڑے کافر، اور انہی میں حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ جب محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ہم نے ان پہ وار کیا، ان کو تمسخر کا نشانہ بنایا، مذاق ان کا اڑاتے رہے کہ یہ بادل نخواستہ جو ہے وہ یہ کام کو چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذاق جو ہوتا ہے نا، بعض بندے داڑھی رکھ کے داڑھی منڈوا دیتے ہیں، جی لوگ مذاق کر دیں،
بڑے بڑے لوگوں کو بد دل کر دیتا ہے یہ مذاق وغیرہ. ہم نے مذاق کیا، تمسخر اڑایا، وہ باز نہیں آئے. پھر ہم نے ان پر سختیاں کی، وہ پھر بھی باز نہیں آئے. پھر جو ایمان لائے تھے ان پر سختیاں کی، ان کو ہم نے مارا پیٹا، گرم ریت پہ لٹایا، گلیوں میں گھسیٹا، پھر وہ بھی باز نہیں آئے. پھر ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے سننے سے روکا کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو تم نہ سنو. تو جوں جوں ہم نے مخالفت کی یہ لوگ زیادہ ان کے قریب گئے. اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، کہا میرے خیال میں بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کر دیا جائے. ابو جہل فوری طور پہ کہنے لگا جو کوئی ایسا کرے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کرنے کو تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا بنے گا. تو ابو جہل نے کہا کہ ایک تو 100 اونٹ بھی دیں گے ان کو، تو باقی بچوں کی کفالت ان کے جوان ہونے تک میری، ان کی کفالت میں کروں گا، میری ذمہ داری. آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض بندے کہتے ہیں تو یہ کام کر دے تے تھانے کچہری پیسے تے لے لوں تے اپنے بچیاں نوں تو فکر نہیں کرنی تے بعد میں ملاقات کرنے بھی نہیں جاتے ہے نا. بعد میں وہ کون پوچھتا ہے. بہرحال کہنے لگے کہ وہ بچوں کی ذمہ داری میری. حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے. صبح ننگی تلوار لے کے جب گھر سے نکلے تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے کنویں پر بیٹھ کر کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمر ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بانی اسلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. تو کہا کہ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ باپ دادے کے دین سے پھیر کر وہ دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو حضرت نعیم بن عبداللہ کہنے لگے اگر وہ برا کر رہے ہیں تو تیری بہن اور بہنوئی جو ہے وہ بھی تو ایمان لا چکے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نعیم بن عبداللہ صحابی جو تھے نا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی بہن یا بہنوئی کے خلاف ان کو بھڑکایا جائے. مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کام کو لوگ جرم سمجھیں، کوئی ایسا برا کام جس کو لوگ سمجھے برا، تو کوئی بڑا اچھل اچھل کے بات کرے نا تو انہوں بتا چلے نا تیرا پتر بھی نہ لیا، تیرا برا بھی نہ لے، پھر بندہ کچھ نرم پہ جاتا کہ نہیں. یہ گل تساں سنی ہے نا کہ انہیں آخیا جی وہ اپنا سارا کام کرو تو وہ حل کے برابر روٹیاں جہاں خراب کرنی نے. انہیں آخیا تا بھی چاہیے، انہیں آخیا پھر حل لمبی پا لو. انج ایک گل میں دساں، یہ مثال تساں ساڈی بنائی ہے، انج یہ جن اسی بیٹھے ہیں نا سارے یہ کام کرتے ہیں. اسی اپنی واری ویکھو نا جہڑیاں گلاں اسی اپنی دھیاں واسطے اسی آنے وہ چنگیاں نے تے نوہاں واسطے وہ بریاں نے. نوہاں تو جو جہڑیاں گلاں کرنے ہیں کیا وہ اپنی دھیاں نوں اگے جا کے گل کو کرے اسی پسند کرنے، حالت اسی ساری لمبی پا لینے ہیں. تو نعیم بن عبداللہ صحابی کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کو کہا جائے گا نا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی، تو یہ نرم پڑھ کے نا واپس چلے جائیں گے. لیکن حضرت عمر نے وہ خود کا کر لیا. اب گئے تو وہاں پر اندر ایک صحابی ان کو قرآن سکھانے کے لیے آتے تھے، ان کی بہن اور بہنوئی کو. تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو جب یہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر. تو وہ جو صحابی قرآن سکھانے آتے تھے نا ان کو چھپا دیا اور خود بہن نے دروازہ کھولا اور اندر آتے ہی کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو بہن نے آنکھیں جھکا کے کہا کہ ہاں بھائی. تو کہا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑ سکتے. بہن کو بھی مارا اور پھر بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے ان کو بھی مارا. تو بہن نے جو ایک لفظ بولا نا وہ بڑا قابل غور تھا. کہا بھائی یہ تو صرف مار رہے ہو نا، اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی ہم اسلام اور بانی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر بھی ہم
اسلام اور بانی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو وہ بہن ہے کہ جو آنکھیں اونچی نہیں کر رہی تھی، آج آواز اونچی ہو رہی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، پیچھے کچھ تو معاملہ ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں کہا پھر وہ مجھے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ آپ پہلے غسل کریں، آپ نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد وہ صحابی جو چھپے تھے وہ بھی باہر آ گئے، انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے محبوب، اے سونی پیشانی والے، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ہی مشقت میں پڑھ دیں، سارا دن تبلیغ اور رات عبادت میں۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں۔ اللہ کا کرم ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ تاکہ میں بھی اسلام قبول کروں۔ وہ رات کو دعا جو ہوئی تھی اس کے اثرات تو ظاہر ہونے تھے نا، رات کو دعا ہوئی تھی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ آیا صدا سجنا ولوں اسی نال خوشی تر چلے، آیا صدا سجنا ولوں اسی نال خوشی تر چلے، یار ساڈا راہ پیا ویکھے ساڈی قسمت بلے بلے، آئی رات وصال دی نیڑے ساڈے کڈے بخت سولے، پر آزم یاراں کی ہویا اے روڑ کیڑی گلے۔ کہا کہ وہ محبوب کا صدہ ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں۔ اب جب ادھر کو چلے نا، ننگی تلوار ہے، حضرت امیر حمزہ بھی آگے موجود ہیں دار ارقم میں۔ حضرت ارقم صحابی کے گھر میں پہلی وہ توحید کا پیغام جو لوگوں کو پہنچانے کے لیے حضور نے وہ جگہ اختیار فرمائی تھی، اس کو دار ارقم، حضرت ارقم صحابی کا گھر، وہاں پر حضرت امیر حمزہ اور حضور بھی تشریف فرما ہے۔ تو کہا گیا کہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب دیکھا تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ اگر عمر خیریت کے ساتھ آئے ہیں تو فابہا، اگر کسی غلط ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار کے ساتھ ان کا سر قلم کیا جائے۔ جب آئے تو سامنے دروازہ پہلے کھلا تھا، بند کر دیا گیا، پھر جب انہوں نے دستک دی کھولا گیا تو حضور سامنے حضرت امیر حمزہ سے آگے ہیں، پیچھے حضور ہیں۔ تو کہا کہ اے عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تمہارا دل لرز جائے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تمہارا دل لرز جائے۔ وہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے نا اس کا کہ کیوں نہیں ڈگدا رب دے در تے، اے کی تیری نادانی، کیوں نہیں ڈگدا رب دے در تے کی تیری نادانی، کد تک رب دے نال بغاوت، کد تیکر اے نادانی، بریاں دی صحبت وچ بیٹھ کے نہ کر برباد جوانی، آزم کیوں منہ کالا کرنا ہے اودی کر کر نافرمانی۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کہا حضور اسی لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کلمہ پڑھایا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمہ پڑھایا نا تو اسی وقت آپ نے جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو جبرائیل امین بھی آ گئے۔ کہا محبوب رب تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر رب تعالیٰ کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام قبول کرنے پر رب تعالیٰ کے فرشتے بھی خوشیاں کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت امیر حمزہ 39ویں مسلمان تھے اور 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آیت سنائی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور جتنے ایمان لائے ہیں یہ آپ کو کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو نہیں بڑھے نے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
اے نبی آپ کو اللہ کافی اور جتنے یہ ایمان لے آئے 40 کا عدد حضرت عمر فاروق نے پورا کیا۔ پھر اسی دن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضور آج کے بعد ہم سرے عام جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے دن جو ہے اعلانیہ طور پر نماز پڑھی گئی، اور اس وقت فرض نماز نہیں تھی، وہ جو نفلی نماز تھی، اس وقت سرے عام اور اعلانیہ طور پر اس دن نماز پڑھی گئی جس دن حضرت عمر فاروق ایمان لائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے کہ بڑی ساری حدیثیں ہیں، پچھلے جمعۃ المبارک میں 2-3 حدیثیں وہ میں اشارتاً کر کے پھر آگے بات کو چلاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر فاروق ہے۔ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان میں ایک کس کا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ احد پہاڑ کے اوپر حضور تشریف فرما تھے، ابو بکر عمر عثمان ساتھ تھے، وہ جب پہاڑ ہلا تھا تو حضور نے فرمایا تھا نا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیا تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ اور انہی میں سے ایک شہید کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اور تیسری حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے خطاب میں جو کوٹ کی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک باغ میں حضور کے ساتھ میں تھا، تو دستک ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جو بھی دروازے پر ہے دروازہ کھول کے جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تھے، میں نے جنت کی بشارت دی۔ پھر دستک ہوئی، فرمایا جو بھی دروازے پر دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو، تو عمر فاروق تھے۔ پھر تیسری بار حضرت عثمان غنی آئی ہے، میں پچھلے جمعۃ المبارک میں اس حدیث کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب چوتھی حدیث پاک سنو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، فرمایا 2 وزیر میرے زمین پر ہیں اور 2 وزیر میرے آسمانوں پر۔ 2 وزیر زمین پر، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ فرمایا 2 وزیر زمین کے جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر، اور آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ 5ویں حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نا حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر فاروق کو ایسے پکڑا ہوا تھا دونوں کے بازو، اور فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، قیامت والے دن بھی ہم ابو بکر عمر کو ساتھ فرمایا، ان کے ہاتھ پکڑے تھے، اور فرمایا قیامت والے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ کائنات میں اس سے کوئی افضل جگہ نہیں کہ جہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کا روضہ پاک ہے، اور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کے منبر تک روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی جنت کے باغ کے اندر ابو بکر دفن ہیں، اور اسی جنت کے باغ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ کائنات میں اس سے افضل جگہ کوئی نہیں۔ یار دیکھو نا، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مدینہ شریف شہر میں جنت البقیع میں کوئی دفن ہو جائے تو اس کا بڑا مقام، بلکہ جو مدینہ دیکھ کے آئے اس کا ہی بڑا مقام ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ بڑی امید تے آس دل وچ نبی پاک دا کدے دربار ویکھاں، بڑی امید تے آس دل وچ نبی پاک دا کدے دربار ویکھاں، نالے شہر مدینے دی جو ویکھاں، او دے رحمتاں بھرے بازار ویکھاں، اس پاک زمین تو جان صدقے نال پیار دے درو دیوار ویکھاں، آزم ہون جے چنگے نصیب میرے اپنی اکھاں نال سرکار ویکھاں، آزم ہون جے چنگے نصیب میرے اپنی اکھاں نال سرکار ویکھاں۔ تو جو وہاں پر دعائیں کر کر کے صرف وہ روضہ پاک کی زیارت کے لیے ہی جاتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ جو 7 دفن ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور اگلی حدیث پاک سنو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے کہ جن کی قمیضیں کچھ کی سینے کے برابر تھی اور کچھ سینے سے بھی کم، کچھ کی سینے کے برابر اور کچھ سینے سے بھی
کم، لیکن عمر کو جب دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ نیچے گھسٹ رہی ہے۔ فرمایا کہ خواب میں مجھے لوگ دکھائے گئے کہ جنہوں نے قمیضیں پہنی، کسی نے سینے تک تو کسی کی اس سے بھی کم، لیکن عمر جب دکھائے گئے تو انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس سے مراد کیا ہے؟ قال الدین، تو حضور نے فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا دین اپنایا ہوا ہے، لیکن میرا عمر وہ ہے کہ سارا جسم اس کا جو ہے دین کے اندر ہے، سارا جسم دین کے اندر ہے۔ اور اگلی حدیث پاک سنو، 7ویں حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی کہ کوئی شخص نوح علیہ السلام کی زندگی کے برابر بھی فضائل عمر بیان کرنا چاہے تو وہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کے برابر بھی، یعنی بعض روایتوں میں ہے 950 سال عمر، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ تو صرف تبلیغ کی عمر ہے، 1450 سال ان کی عمر ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی زندگی کے برابر بھی اگر کوئی حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنا چاہے نا تو وقت ختم ہو جائے گا، حضرت عمر فاروق کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اور 8ویں حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تم اللہ کے محبوب اور اچھے بندوں کا ذکر کرو نا تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ جب تم اللہ کے محبوب اور اچھے بندوں کا ذکر کرو تو میرے یہ ساریاں گلاں آپ اپنی جگہ دیتے۔ حضور نے فرمایا میرے عمر، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب بندے اور اچھے بندوں کا ذکر کرو نا تو میرے عمر کا بھی ذکر کرو۔ اور نامی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کانا من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر خطاب ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی یہ کہ حدیث تم نے کہاں سے بنا لی، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں تو وہ تو 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھو نا، حضور نے فرمایا اگر نبی ہوتے تو یہ مطلب ہے وہ نبی نہیں تھا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نبی نہیں تھے، اسی لیے تو فرمایا نا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ دوسری بات یہ ہے، اپنوں کے لیے بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کائنات میں میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کے قابل ہے تو عمر فاروق ہے۔ تو جب وہ نبی نہیں تو مرزا قادیانی کانا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ بھائی عمر فاروق نہیں، ورنہ اگر ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ وہ شاعر کہتے نا ہور نبی کوئی آنا ہوندا وہ آپ تو پہلے ہوندا، ہور نبی کوئی آنا ہوندا وہ آپ تو پہلے ہوندا، پہلے نبیاں وانگو وہ بھی کوئی موجہ نال لیا، یا کوئی کتاب کھاؤندا یا کوئی نواں پیغام سناوندا۔ لا نبی بعدی اعظم، کیوں پاک نبی فرماوندا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا جی؟ عمر فاروق ہوتے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اور 10ویں حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے وہ کو ڈول کی نماز چیز پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے منت مانی تھی کہ آپ فتح مکہ کے بعد خیریت سے آئیں گے نا، تو میں اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ ڈھولکی بجا کے نا تو آپ کی شان بیان کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے منت مانی ہے تو چلو کر لو ورنہ رہنے دو۔ اس نے کہا جی منت مانی ہے، وہ بجا کرنا، وہ کچھ جو بھی اس نے گانا تھا وہ حضور کی شان میں وہ بول رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر آئے تو وہ بجاتی رہی، حضرت عثمان آئے تو بجاتی رہی، حضرت عمر فاروق آئے تو اس نے نا وہی ڈھولکی جو تھی وہ اپنے نیچے رکھی، اوپر بیٹھ گئی۔ جب اوپر بیٹھی نا تو حضور مسکرائے اور فرمایا عمر دیکھو، جب ابو بکر آئے تو یہ بجاتی رہی، عثمان آئے تو بجاتی رہی، لیکن آپ آئے ہیں تو اس نے نیچے رکھا اور اوپر بیٹھ گئی۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ ان کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ فرمایا دیکھو اس نے جلدی سے نیچے رکھا اور اوپر بیٹھ گئی ہے۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے ہی نہیں مانتے بلکہ غیر مسلموں کا بھی یہ دعویٰ رہا ہے کہ عمر جیسا اور کوئی نہیں آیا، ان کے بعد عمر جیسی خلافت کسی کی نہیں آئی، بلکہ فرماتے ہیں حضرت وہ ایک کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی، انگلش میں کتاب ہے دی 100 اور اس کا ترجمہ ہے 100 عظیم شخصیات، انگلش میں دی 100 اور اس کا ترجمہ ہے 100 عظیم شخصیات، میرے پاس اوپر لائبریری میں موجود ہے 100 عظیم شخصیات مائیکل ہارٹ کی کتاب۔ اس نے 2 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، وہ 100 عظیم شخصیات جو اس کے نزدیک ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اس نے اگر ذکر کیا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، پہلے وہ جو دی 100 میں پہلا اس نے ذکر کیا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اس نے ساتھ یہ لفظ کہے ہیں کہ میں غیر مسلم ہوں۔ ہو سکتا ہے عیسائی اور یہودی اس بات پہ اعتراض کریں کہ سب سے پہلے محمد کو کیوں رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے ان کو کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جو آسمانی کتابیں وہ بھی اور جو زمینی کتابیں ہیں یہ ساری جو دیکھی ہیں، مجھے محمد سے افضل کوئی نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی کا ترجمہ تو اعظم چشتی نے کیا ہوگا، ایک پاسے محبوب خدا دا، ایک پاسے کل خدائی، ایک پاسے محبوب خدا دا، ایک پاسے کل خدائی، ایڈی شانت ایڈی عظمت کسے ہور انسان نہ پائی، سارے نبیاں نالوں اچا، ایڈا اچا ہو نہ کائی، آزم انہوں کون گٹاوے جدی رب کرے وڈیائی، آزم انہوں کون گٹاوے جدی رب کرے وڈیائی۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مائیکل ہارٹ نے دی 100 میں سب سے پہلے، اور 6 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 6 نمبر پر اس نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ اس نے یہ لفظ بولے ہیں مائیکل ہارٹ نے، اس نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں صرف دین اسلام ہی ہوتا، اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں صرف دین اسلام ہوتا اور کوئی دین نہ ہوتا۔ اس نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینگل سے دیکھا جائے تو ان کی شان ہے، حضرت عمر فاروق کا تقویٰ دیکھا جائے تو بے مثال، عشق رسول دیکھا جائے تو بے مثال، ان کی خلافت دیکھی جائے تو بے مثال۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کو فرمایا جنتی، ان کا مقام کتنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ بشر منافق کا اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق ظاہر وہ منافق جو تھا وہ کلمہ پڑھتا تھا، ظاہر مسلمان تھا، وہ جو تھا نا بشر، پانی لگانے پہ جھگڑا ہو گیا۔ اب ان کا جھگڑا ہوا تو اس نے کہا، وہ یہودی کہنے لگا جو فیصلہ کرتے ہیں آپ کے نبی کے پاس، وہاں فیصلہ لے کے جاتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، اور یہ بشر کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف یہودی ہے، فیصلہ اس سے کروانا ہے۔ مقصد تو اس کا یہ تھا کہ وہاں جا کے رشوت دے کے وہ فیصلہ، کعب بن اشرف بڑے فیصلے کرتا تھا لیکن اسی طرح کرتا تھا کہ جے برادری پر یہ تاں بھی فیصلہ انہاں دے نال دا، جے کو اپنی برادری دا تاں بھی فیصلہ انجدا، تے جے دیکھا نہیں آپ نے کہ بعض عدالتوں سے بھی فیصلے اس طرح نہیں آتے کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جس طرح کی عوامی ہوا ہے فیصلے بھی پھر اسی طرح کے آ جاتے ہیں بعض بات۔ تو کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ فیصلے اسی طرح کے کرتا تھا، تو یہ وہ یہودی کہنے لگا نہیں ان سے نہیں، آپ کے نبی سے، کیونکہ اس مسئلے میں یہودی سچا تھا، یہ جو پانی لگانے کا جھگڑا ہو گیا تھا اس مسئلے میں وہ سچا تھا۔ اب یہ بات لینے خواستہ ہے جو بشر ہے یہ یہاں پہ آیا، حضور نے بڑی توجہ سے بات کو سنا، اور حضور جب بات کرتے تھے تو بے مثل اور بے مثال، اور جب دوسرے کو سنتے تھے تو ایسے سونے کوئی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں بڑی اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، دوسرے کی بات توجہ سے نہیں سنتے، لیکن حضور کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جس کی بات سنتے نا تو اس کے سینے پہ ایسے نظر رکھتے اور کبھی کبھار چہرے کی طرف دیکھتے اور مکمل طور پہ وہ جو تھا وہ دھیان اسی طرف رکھتے، اور پھر توجہ سے بات کو سنا اور فرمایا بھی اس بات میں یہودی تو سچا ہے اور بشر تو غلط ہے، اس میں یہ سچا ہے۔ باہر نکلے تو بشر کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، فیصلہ عمر فاروق سے جا کے کروائیں۔ اس نے کہا تیری مت ماری گئی ہے بڑی عدالت سے چھوٹی عدالت کی طرف، پر وہ جانتا تھا
کہ فاروق کہتے ہیں کہ جو فارق ہوتا ہے، فارق بین الحق والباطل، فاروق کہتی اس کو ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس نے کہا چلو بھی ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جو گئے دستک دی، کہا جی کدھر آئے ہو؟ کہا جی فیصلہ کروانا ہے ہم دونوں نے۔ انہوں نے بٹھایا اور پوچھا بھی ہاں کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا پانی پہ جھگڑا ہو گیا ہے، پانی لگانے پہ، اور پھر ہم یہ فیصلہ آپ کے نبی کے پاس لے کے گئے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ یہ کہتا ہے نہیں جی مجھے منظور نہیں، یہ عمر فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بھی یہ سچ کہہ رہا ہے جی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جی، ایسے حضور نے ذرا توجہ نہیں فرمائی یا جلدی میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق گئے اور تلوار لا کر اس کی گردن اتار دی اور فرمایا کہ جس کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ پوری کائنات میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت ہے، پر ان کے گستاخ کو اتنا موقع نہیں دیا کوئی بھی کہ چلو جو ادھر ہی جا کے یہ بھی کوئی کیا کہ کہنا چاہتے ہیں گستاخ بہرحال، لیکن ہونا گستاخ چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے کوئی بات گڑ لے، ہونا گستاخ چاہیے۔ اب اس کی گردن اتار دی گئی، اور شاعر یہاں کہتا ہے نا کہ وہ ظاہراً کلمہ گو تھا، وہ شاعر کہتا ہے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جان اسے نو جھوٹا پیار جتاوندا، اصل منافق جان اسے نو اور جھوٹا پیار جتاوندا۔ دسیا سانو عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ اے فرماوندا اوے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں ہوندا، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں ہوندا، اصل منافق جان اسے نو جھوٹا پیار جتاوندا۔ دسیا سانو عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا اعظم جتھے دل لگ جاوے تے عیب نظر نہیں ہوندا، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، یہاں پر تو وہ محبوب ہی بے عیب ہے۔ تو گردن اتار دی، اور یہ تو مشہور واقعہ ہے نا جو عام بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قصبہ تھا، وہاں پر مسجد تھی اور مسجد کا ایک امام مقرر تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر یہ سورہ آباسا و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، یہ آیتیں جو ہیں سورہ آبس کی عام پڑھتا تھا، اور اس کا شان نزول اس سورت کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں اطراف کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، جو ایک ایک سردار کے پیچھے نا بڑے بڑے لوگ تھے۔ اگر ایک سردار مسلمان ہو جاتا نا تو ان کے نیچے کئی کئی قبیلے مسلمان ہونے تھے۔ آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نبینا تھے، وہ آئے، اور آپ کو پتہ ہے جو نبینا ہوتے ہیں ان کو عام طور پر آگے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آتے ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ تو نہیں سامنے کیا حالات ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایسے اس کو جب انہوں نے گفتگو شروع کیا، آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو ایسے اپنے چہرے مبارک پر کچھ جلالیت کے آثار نمایاں ہوئے اور چہرہ مبارک ایسے پھیر لیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آباسا و تولا، محبوب آپ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے اثار نمایاں ہوئے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب وہ نبینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے ان سے یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ کافروں سے یہ بہتر ہو، یہ ایمان لے بھی ہیں تب بھی یہ بہتر ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس صحابی کو بلایا، فرمایا تمہارے حق کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شان میں رب تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اب وہ جو تھا نا، وہ امام وہاں پہ مقرر تھا، وہ اکثر یہی صورت پڑھتا، آباسا و تولا ان جاءہ الاعمی آباسا و تولا، اس کی شکایت آ گئی۔ حضور یہی صورت پڑھتا ہے بار بار حضرت عمر فاروق سے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو آپ نے پوچھا بھائی یہ بار بار یہی صورت پڑھتے ہو، یہی یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور بھی صورتیں یاد ہیں۔ کہا پھر یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی قرآن کی آیتیں اس لیے پڑھتا ہوں۔ آپ نے تلوار لے کے اس کی گردن اتار دی۔ لوگوں نے کہا حضور وہ قرآن پڑھتا تھا۔ فرمایا یہ اس نیت سے پڑھتا تھا کہ اس صورت میں رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، معاذ اللہ، یہ گستاخی سمجھ کے پڑھتا تھا، اس لیے پڑھتا قرآن تھا پر اس کی نیت پیارے رسول کی گستاخی تھی، اس لیے وہ شاعر کہتا ہے پہلی منزل ادب شکلی تے بنا ادب مراد نہ پاوے، پہلی منزل
ادب شکلی تے بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود ہور عبادت کیڑی جڑی رب دی تک پہنچاوے اعظم او دے بخت سولے جو ہے دولت مل جائے وہ کرتا کیا تھا قرآن پڑھتا تھا بولیے کیا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن پڑھ کے محبوب کی گستاخی کرے وہ گستاخ یا قرآن پڑھنا اس کو بچائے گا نہیں بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے گھر کا آدھا مال پیش کیا تھا کتنا جی یہ چھوٹی گل نہیں جی جن اسی بیٹھے ہیں نا ساڈے جے غریب بندے نے کوئی آ کے نا ادھا پیش کرو تو گھر والی نہیں مننا کیوں بھائی انہیں ایک گلاس توڑ جائے تو کوئی واسطہ انہیں وٹیا رہتا بھی کوئی تو وہ جناب ساڈے جے ماڑے بندے جڑے نا انہیں بھی ادھا نہ دین گھر کا ادھا مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آدھا مال گھر کا پیش کر دیا تھا اور پھر جب خلیفہ بنے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی خلافت فرمائی وہ انگریز نے بھی کہا نا کہ ایسی خلافت اگر ایک اور عمر آ جاتے تو پوری دنیا میں صرف دین اسلام میں ہوتا تقوی کمال کا تھا حضرت عمر فاروق کا یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھ کے چلے جاتے اور پھر اشراق کے نفل پڑھنے چاش کے نفل پڑھنے پھر مسجد میں آتے اور پھر پڑھ کے نا کہ ادھر ادھر دیکھتے کوئی بیٹھا ہوتا تو اس سے پوچھتے بھائی تو کیوں بیٹھا ہے وہ کہتا حضور میں ذکر کر رہا ہوں فرمایا اٹھ جا کے مزدوری کر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سونا اور چاندی نہیں برسائے گا حالاں وہ برسا سکتا ہے اٹھ جا کے مزدوری کر تیرے اس ذکر کی سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے بال بچوں کے لیے جا کے بھاگ دوڑ کر کوشش کر وہ شاعر کہتے ہیں کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلدا ہمت باجو کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلتا ہمت باجو کوئی کمال نہیں حاصل ہونا دن رات دی محنت باجو اچا کوئی مقام نہیں ملتا کسے کڑی مشقت باجو آزم یار دی دیر نہیں ہوتی کسے خاص ریاضت باجو کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلتا ہمت باجو اٹھ ہمت کر جا کے اٹھا دیتے تو مسجد سے اٹھا دیتے اٹھ جا کے ہمت کر اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے کوئی دکان کھولتا تھا نا ان کے دور میں تو آپ پہنچ جاتے بھئی یہ مجھے بتاؤ دکان کھول لیا تم نے کیا تمہیں پتا ہے وہ قرآن پاک کے حدیثیں یاد ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم نے مال خریدنا کیسے ہے بیچنا کیسے ہے خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کیا تمہیں یہ سارے مسائل آتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جناب مجھے نہیں آتے فرمایا بند کر پہلے سیکھ کیا پھر دکان کھولنے پہلے بند کر اس کو پہلے یہ مسائل سیکھ ساڈے ایتھے وزیر تعلیم نے پڑھ لگ جاتے تھے کیوں بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہے نا معیار وہاں پر کریانے کی دکان سادہ دکان کی حضرت عمر فاروق فرماتے تھے قرآن اور حدیث کے مسائل پہلے سیکھ مال خریدنا کیسے ہے مال بیچنا کیسے ہے مال تول کے کیسے دینا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے اگر کسی نے واپس لے آیا تو اس کا واپس کیسے کرنا ہے اور پھر یہ سارے مسائل پہلے سیکھ اور اس کے بعد دکان کھولنے دیں گے ورنہ دکان تیری بند ہی رہے گی دکان تیری بند رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار اور عمل تھا ایک مرتبہ نا حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ نا کسی دوسرے ملک میں گئے دوسرے اپنا صوبے میں گئے یا دوسرے کسی ملک میں گئے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہاں کے گورنر نے نا سارے قافلے والوں سے ان کو نکالا اور کہا جی لوگوں یہ جانتے ہو یہ عبداللہ اور عبید اللہ کون ہے کہا یہ نہیں کہا یہ امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ تجارت کے لیے یہاں آئے ہیں اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں لوگوں نے خریدا بھی زیادہ اور پھر لوگوں نے وہ نفع بھی ان کو زیادہ دیا تو جب باقی لوگوں کا بھی مال بک گیا یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے ابا جی اس دفعہ ہمیں بڑا نفع ہوا ہے فرمایا اچھا وہ کیسے کہا ابا جی وہ جو گورنر تھا نا اس نے تعارف کروائی امیر المومنین کے بیٹے ہیں لوگوں نے جلدی جلدی ہمارا مال بھی خرید لیا پھر نفع بھی ہم نے جو مانگا وہ لوگوں نے نفع دیا تو فرمایا پتر تسی تجارت نہیں کی پیو کا نام بیچا ہے بیٹا تم نے تجارت نہیں کہ اپنے باپ کا نام بیچا ہے باقی لوگوں کو اتنے مال کا کتنا نفع ہوا ہے کہا اتنا فرمایا اتنا تم رکھو باقی بیت المال میں جمع کراؤ باقی بیت المال میں جمع کراؤ باقی بیت المال میں جمع کراؤ لیکن اب یہ کون سوچتا ہے وہ شاعر کہتا نا گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے گل گئے گلشن گئے انہیں پھول بھی گئے تے باغ بھی گئے بس گھاہ بوٹی ہوئی رہ گئی جی پیچھے گل گئے گلشن گئے
جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل دیے اور بے شعورے رہ گئے، عقل والے چل دیے اور بے شعورے رہ گئے۔ فرمایا جو نفع عام لوگوں کا وہی رکھو، باقی بیت المال۔ اور شاہ ایران کے کچھ قاصد پہنچا مدینہ شریف، اور جب وہ شاہ ایران کا قاصد پہنچے نا مدینہ شریف، اب جناب وہاں پر جو شاہ ایران کی بیٹی تھی نا، اس نے بھی ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ تو نے جا کے نا عمر فاروق کی بیوی سے ملنا ہے۔ بھئی توجہ ہے، بھئی میری طرف بھی توجہ رکھو تے انہاں بھی توجہ رکھیا کرو ہیں، اور میرے حال دھیان کردیا جھولی والے ایویں لنگ جان کوئی نہیں، مسجد تواڈے سارے دی دعوت نال چل گئی، توجہ رکھیا کرو بھائی۔ شاہ ایران کی بیٹی نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تو بھی ایک قاصدین کے ساتھ جا، اور جو خاتون اول ہیں، کیا کہتے ہیں جی وہ جو بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں خاتون اول، اچھا وہ خاتون اول سے ملا اور ان کا رہن سہن دیکھنا ہے تمہیں۔ اب وہ جو اس نے عورت گئی اور اس نے جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی سے ملی، اور اس نے کہا کہ جی شاہ ایران کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ ان سے مل کے آنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے نا وہ کچھ ان کو جناب وہ خوشبو اور ایک جوڑا کپڑوں کا دیا، ان کو کہا یہ شاہ ایران کی بیٹی جو ہے اس کو دے دینا۔ اب جب اس کو پہنچا اور اس نے بھی آگے سے کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ ضروریات کی چیزیں یہ بھیجی۔ حضرت عمر فاروق گھر آئے تو فرمایا یہ سونا چاندی اور یہ دیگر چیزیں کہاں سے آئیں؟ کہا شاہ ایران کی بیٹی نے جو قاصد بھیجا تھا وہ اس کے ذریعے میں نے ان کو کچھ خوشبو اور یہ کپڑے بھیجے تھے، اس نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا ہم نے لوگوں کے ساتھ جو یہ تعلقات بنائے ہیں صرف دین کی خاطر کے لوگ دین کے قریب آئیں، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ کتنے پیسے لگے تھے تمہارے ان کو نہ وہ اپنا تحفہ دینے میں؟ کہا جی 3 درہم۔ فرمایا 3 درہم کا سودا اپنے پاس رکھو، باقی سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ جاؤ بھائی، پھر آپ مجھے بتاؤ نا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت دیکھیں کہ فرمایا کہ 3 درہم کا پاس رکھو، باقی سارا کس میں جمع ہوگا جی؟ بیت المال میں باقی جمع ہوگا۔ اور ساری رات جو ہے وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ بس ایک واقعہ سنا کے بعد کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ آپ نا رات کے وقت گشت کر رہے تھے، ایک گلی سے آپ گزرے نا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ امیر المومنین عمر فاروق کا کبھی بھلا نہ کرنا۔ عورت بددعائیں دے رہی ہے، اللہ امیر المومنین کا بھلا نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق نے سنا کہ یہ مجھے بددعائیں کیوں دے رہی ہے؟ آپ نے دستک دی تو اس نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا بہن میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو اندر سے بچوں کے رونے کی بھی ساتھ آواز تھی اور ساتھ آپ بددعائیں دے رہی تھی عمر فاروق کو، تو کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بیوہ عورت ہوں، یتیم بچے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور بچے رو رہے ہیں، تو میں ان کو بددعائیں دے رہی ہوں کہ امیر المومنین بنے بیٹھو، ہمارے گھر کا تمہیں خیال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو فرمانے لگے اچھا تو وہ ہانڈی کے اوپر کیا رکھا ہے؟ کہا بھائی کیا بتاؤں، وہ پانی کے اندر پتھر ڈال کے نا نیچے آگ جلا رہی ہوں کہ بچے جو ہیں انتظار کرتے کرتے سو جائیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ آپ جلدی سے بیت المال پہنچے، آپ نے آٹا، دال اور ضروریات کا سامان لیا اور کندھے پہ اٹھایا۔ جو خادم تھا نا اسلم نامی، اس نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا اٹھا لو، اگر قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ کہا نہیں حضور یہ تو آپ نا خود ہی اٹھا لے۔ اب گئے حضرت عمر فاروق، وہ کہتے نا وہ شاعر کہتے نا فقر نو ڈھونڈ دے کئی پھر دے، اے پر فقر نو پاونا بہت مشکل، فقر نو ڈھونڈ دے کئی پھر دے، اے پر فقر نو پاونا بہت مشکل ہے۔ جھوٹ، طمع، ریاء خودی نالے حسد بغض مٹاونا بہت مشکل، پہلو لا کے فقر دے نال یاری پھر توڑ نبھاونا بہت مشکل، منزل فقر دی دور دراز آزم اس راہ تے جانا بہت مشکل۔ منزل فقر دی دور دراز، یہ ہے فقر، حقیقی فقر یہ ہے۔ گئے، فرمایا بہن یہ لو آٹا، یہ دال ہے، ضرورت کا سامان ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ آٹا گوندیں اور میں جو ہے وہ ہانڈی اوپر رکھتا ہوں جلدی سے۔ کہا بھائی آپ نے مہربانی کی۔ میں کہا نہیں بہن مجھے معاف کرنا، جب تک آپ کے بچے کھانا نہیں نہ کھائیں گے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے جلدی سے آٹا گوندا، وہ دال تھی وہ جناب اس نے ہانڈی پکائی، اور اس کے بعد بچے کھانا جب کھا رہے تھے وہ عورت کہنے لگی اے اللہ عمر فاروق کی جگہ اس بندے کو امیر المومنین بنا دے، عمر فاروق کی جگہ اس شخص کو امیر المومنین بنا دے۔ آپ خاموش رہے۔ جب وہ کھا چکے نہ تھا فرمایا بہن عمر فاروق کو معاف کر دو۔ کہا وہ معافی کے قابل نہیں۔ کہا بہن دیکھو آپ ان کے پاس گئی بھی تو نہیں، اتنی بڑی سلطنت ہے، ہر بندے کا جا کے میں پوچھ تو نہیں سکتا،
تو ہر بندے سے جا کے وہ پوچھ تو نہیں سکتے، تو مہربانی کرو جا کے ان کو معاف کر دو۔ کہا نہیں میں معاف نہیں کر سکتا۔ کہا بہن مجھے بھائی کہا ہے نا، تو آپ مہربانی کریں اس بھائی کے طفیل ان کو معاف کر دیں۔ کہا وہ معافی کے تو قابل نہیں تھے، آپ کے طفیل ان کو معاف کرتی۔ جب یہ لفظ کہے نا تو آپ مسکرائے، فرمایا بہن جس امیر المومنین سے آپ ناراض ہو رہی تھی نا وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی۔ تو اس لیے بہن آپ کا نا جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے آپ کا بیت المال سے وظیفہ بھی لگایا جائے گا، اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو وہ وہاں آنا ضرور۔ اگر میں نہ سنوں تو پھر بات ہے نا، ہاتھ بھی جوڑے اور معافی بھی ان سے مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو ابو لولو فیروز مجوسی تھا آج کو پوجنے والا، اس کا کوئی مقدمہ ہے آپ کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میرا مالک کہتا ہے 1 درہم روزانہ کا دیا کرو، بعض کتابوں میں 1 دینار کے لفظ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے؟ اس نے کہا میں یہ پتھر سے چکیاں بناتا ہوں، وہ جو چکی پتھر کی وہ چکی بناتا ہوں۔ فرمایا صحیح کاریگر ہو؟ کہا جی صحیح کاریگر۔ فرمایا پھر جتنی کہہ رہا ہے اتنی رقم زیادہ تو نہیں ہے، 1 درہم یا 1 دینار تو تم دے سکتے ہیں۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا۔ آپ نے فرمایا یار میرے لیے بھی 1 چکی بنا دینا، میں بھی آپ کو قیمت دے دوں گا۔ تو اس نے کہا اب میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز مشرق و مغرب میں پتہ چلے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے دھمکی دے گا؟ لوگوں نے کہا پکڑ لے۔ فرمایا نہیں دھمکی پر کیا بننا، چھوڑو اس کو۔ اب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور عین اسی وقت اس نے حملہ کیا اور آپ نے جو نماز جو تھی وہ اسی میں گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جلدی سے نماز پڑھائی اور وہ بھاگنے لگا اور 12 لوگوں کو زخمی کیا، 6 تو موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو نماز کے بعد جب اٹھا کے لے جایا گیا تو آپ بے ہوش تھے، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جملہ بولا یار نماز کا وقت ہے، یار نماز کا وقت ہے۔ اس نے لوگوں نے کہا حضور آپ ٹھیک ہو جائیں، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ فرمایا یار نہیں، نماز کے بغیر بندہ کس کام کا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آتا، کہتے نماز کا وقت ہے، اور 2-3 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ ایک بخاری شریف میں ایک نوجوان ہے، اس کے نا یہ کپڑا جو تھا وہ نیچے گھسٹ رہا تھا، تہمت وغیرہ اس کا نیچے گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے اس کو فرمایا بات سنو، یہ نا تہمت کو اوپر کر لو، ایک تو سرکار کی سنت بھی ہے اور دوسرا تمہارا تہمت بھی خراب ہونے سے بچ جائے۔ آخری وقت میں بھی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1 محرم کو آپ کا وصال و شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنا کہ یہ جگہ جو وہ ہے حضور کے ساتھ اس میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے لیے رکھی تھی، پر چلو میں امیر المومنین کو فوقیت دیتی ہوں، وہ آپ یہاں دفن ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے فرمایا بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا پھر حضرت عائشہ سے پوچھ کے آنا، ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے، تو پھر دوبارہ پوچھا، اور اس جگہ پہ جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اور کائنات میں اس سے افضل جگہ کوئی نہیں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر دفن ہے اور حضرت عمر فاروق دفن ہے۔ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دفن ہے، اس سے کائنات میں کوئی افضل جگہ نہیں۔ تو آپ جو ہے وہ 23 ہجری 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، اور 26 ذی الحج کو آپ کو پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا، اور بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ اور بس یہ بات ہے کہ آج بھی لوگ دعا نہیں کرتے ہیں اللہ عمر فاروق جیسا کوئی حکمران دے دے، ان جیسا نہیں، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا، کہ ان جیسا اب کہاں سے آئے گا۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا